ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا رحم دل اور سخی انسان تھا۔ بدقسمتی سے اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک روز بادشاہ بڑا اداس اپنے جھروکے میں بیٹھا تھا کہ ایک فقیر کا ادھر سے گزر ہوا۔ بادشاہ نے اس بزرگ کو اپنا دکھ سنایا۔ بادشاہ کی دکھ بھری داستان سن کر فقیر نے اپنی جھولی میں سے ایک تر و تازہ گلاب کا پھول نکالا، پھر بادشاہ کو دیتے ہوئے کہا، بادشاہ، یہ پھول ملکہ کے کمرے میں رکھوا دینا۔ اتنا کہہ کر فقیر چلا گیا۔ بادشاہ نے وہ پھول ملکہ کے کمرے میں رکھوا دیا۔ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ملکہ کے یہاں ایک حسین و جمیل شہزادی پیدا ہوئی۔ شہزادی کے بال دھوپ کی سنہری کرنوں کی مانند سنہرے اور بدن پھول کی طرح نازک تھا، اسی لیے ملکہ اور بادشاہ نے شہزادی کا نام پھول رکھا۔ وقت گزرتا گیا۔ جب شہزادی 16 برس کی ہوئی تو بادشاہ نے بہت بڑا جشن کیا۔ اس جشن میں بہت سے ملکوں کے بادشاہ، شہزادے اور راجکمار شامل ہوئے۔ اس دن پھول شہزادی نے ہیروں کے خوبصورت زیورات اور سرخ رنگ کا بڑا ہی پیارا لباس پہنا۔ اس وقت شہزادی اتنی حسین اور خوبصورت لگ رہی تھی کہ کوئی بھی شخص تعریف کیے بغیر نہ رہ سکا۔ اسی دن شہزادی کی منگنی ہوئی تھی۔ جس شہزادے سے شہزادی کی منگنی پرار پائی تھی، اس شہزادے کا نام فرہاد تھا۔ مصیبت یہ تھی کہ اس شہزادے کے ساتھ ایک جادوگرنی شادی کرنا چاہتی تھی، جو کہ شہزادے کے محل میں ایک خوبصورت لڑکی کا بھیس بدل کر رہ رہی تھی۔ لیکن جب اس جادوگرنی کو شہزادے کی منگنی کا پتہ چلا تو اس کی غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا۔ اسی وقت پھول شہزادی کے محل میں ایک زبردست طوفان آیا۔ یکدم اندھیرا چھا گیا۔ جب یہ طوفان تھما تو دیکھا کہ شہزادی غائب تھی۔ سارے محل میں کورام مچ گیا۔ ادھر جادوگرنی نے شہزادی پھول کو شاہی محل سے اغوا کر کے لال پہاڑ پر واقع پرانے محل میں قید کر دیا۔ بادشاہ اپنی پیاری اور اکلوتی بیٹی کے غائب ہونے سے اداس ہو گیا۔ اس نے اعلان کروا دیا کہ جو بھی شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے گا اسے بہت سا انعام و اکرام دیا جائے گا۔ بہت سے شہزادے اور راجکمار شہزادی کی تلاش میں گئے، لیکن سب ناکام لوٹے۔ آخرکار سب تھک ہار کر خاموش ہو گئے۔ آخر میں شہزادہ فرہاد، جس کے ساتھ شہزادی کی منگنی ہوئی تھی، اپنے والدین سے اجازت لے کر شہزادی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ شہزادہ کئی جنگلوں سے گزرا۔ اس کے راستے میں کئی خوخار جانور آئے، لیکن شہزادے نے بڑی بہادری سے ان کا مقابلہ کیا۔ ایک روز شہزادہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ابھی شہزادہ فرہاد کو سوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ پریوں کی ملکہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ جب انہوں نے شہزادے کو سویا ہوا دیکھا تو سب آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ ایک نے کہا، یہ تو آدم زاد ہے۔ ابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ شہزادہ فرہاد جاگ پڑا۔ شہزادہ پریوں کو دیکھ کر بڑا حیران ہوا۔ جب پریوں نے شہزادے کو حیران ہوتے دیکھا تو سب مسکرا دیں، اور پریوں کی ملکہ نے اپنائیت سے شہزادے سے کہا، اچھے شہزادے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اور پھر پریوں کی ملکہ نیلم پری بولی، تم کچھ اداس نظر آ رہے ہو۔ جب شہزادے نے پریوں کی ملکہ کے منہ سے ہمدردی کے الفاظ سنے تو اس کا حوصلہ بڑھا۔ اس نے اپنی تمام کہانی ملکہ کو کہہ سنائی۔ ملکہ پری بولی، شہزادے، تم فکر نہ کرو۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ پری نے اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیے، اور جب اس نے ہاتھ نیچے کیے تو اس کے ہاتھ میں ایک قالین، تلوار اور مالا تھی۔ اس نے یہ چیزیں شہزادوں کو دیتے ہوئے کہا، جب تم مالا پہنو گے تو کسی کو نظر نہیں آؤ گے، اور جب تم قالین پر بیٹھ کر جہاں جانے کا نام لو گے وہیں پہنچو گے۔ وہ یہ تلوار تمہارا ہر جگہ ساتھ دے گی۔ اتنا کہہ کر پریاں غائب ہوں گی۔ شہزادے نے تینوں چیزیں سنبھالی اور انجان منزل کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے شہزادہ فرہاد ایک گھنے جنگل میں پہنچا، اور کچھ دیر سستانے کے خیال سے وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ ابھی شہزادے کو وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے جھاڑیوں سے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ شہزادہ ایک دم چوکنا ہو گیا، اور اس نے پری کی دی ہوئی مالا پہن لی تاکہ وہ کسی کو نظر نہ آ سکے۔ شہزادے نے دیکھا کہ ایک نہایت خوفناک شکل کی عورت جھاڑیوں میں سے نکلی۔ پہلے تو شہزادہ اس عورت کو مارنے لگا، لیکن پھر کچھ سوچ کر شہزادہ فرہاد نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دراصل وہ جادوگرنی ہی تھی۔ شہزادہ اس کے پیچھے چل پڑا۔ کچھ دور چلنے کے بعد جادوگرنی لال پہاڑ کے پیچھے چل پڑی۔ شہزادہ بھی اسی طرف چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا محل ہے، جو کہ سیاہ رنگ کی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ جادوگرنی اسی میں چلی گئی۔ شہزادہ بھی محل میں داخل ہو گیا۔ جب شہزادہ اندر گیا تو اسے کسی عورت کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ ابھی شہزادہ فرہاد ادھر ادھر دیکھ ہی رہا تھا کہ شہزادے کو جادوگرنی اندر داخل ہوتی نظر آئی، اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں چلا گیا۔
سامنے شہزادی پھول رسیوں سے بندھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ شہزادہ یہ منظر دیکھ ہی رہا تھا کہ جادوگرنی نے ایک زبردست کہکا لگایا اور دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ شہزادہ اس کے پیچھے چل دیا۔ اس نے دیکھا کہ جادوگرنی نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گئی۔ شہزادہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جو اس کے محل میں رہتی ہے۔ یہ دیکھ کر شہزادہ فرہاد ساری کہانی سمجھ گیا اور اس نے آگے بڑھ کر جادوگرنی کو تلوار کے ایک ہی وار سے ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ جادوگرنی کے مرتے ہی وہاں سے لال پہاڑ اور محل غائب ہو گیا اور شہزادی پھول اور شہزادہ فرہاد ایک کھلے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ شہزادی پھول شہزادہ فرہاد کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ شہزادے نے شہزادی کو ساری کہانی کہہ سنائی اور پھر دونوں ملکہ پری کے قالین پر بیٹھ کر شہزادی کے ملک پہنچ گئے۔ بادشاہ اور ملکہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ کئی دن تک ملک بھر میں چراغاں ہوتا رہا، غریبوں میں کھانا تقسیم کیا گیا، خزانے کا منہ کھول دیا گیا۔ کئی دن تک ملک بھر میں جشن ہوتا رہا اور کچھ دنوں بعد شہزادی پھول اور شہزادہ فرہاد کی شادی ہو گئی اور یوں سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ تھا۔ اس کے دو ننھے منھے بچے تھے، ایک خوبصورت سنہری بالوں والا شہزادہ جس کی عمر 10 برس تھی اور دوسری 7 سال کی پیاری پیاری شہزادی۔ ملکہ اور بادشاہ دونوں اپنے جگر کے ٹکڑوں پر بہت مہربان تھے۔ وہ ہر طرح ان کا خیال رکھتے، ہر بات ہر فرمائش پوری کرتے۔ زندگی ہنسی خوشی بسر ہو رہی تھی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا، ملکہ اچانک بیمار پڑ گئی۔ بہت علاج کرائے مگر حالت کسی طرح سنبھل نہ سکی۔ آخرکار ایک دن وہ چل بسی۔ دونوں معصوم بچے اپنی والدہ کے بستر سے چمٹ کر رونے لگے۔ ان کے ٹھنڈے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور گالوں پر بے تحاشا آنسو بہتے چلے جا رہے تھے۔ ان ننھے منوں کو اس حال میں دیکھ کر بادشاہ نے انہیں سینے سے لگا کر چپ کرایا اور تسلی دی۔ ملکہ کی موت کے غم میں بادشاہ بھی مسلسل بیمار رہنے لگا۔ ایک روز اس نے اپنے وزیر اور تمام درباریوں کو اکٹھا کیا اور وصیت کی کہ اس کے مرنے کے بعد وزیر ان بچوں کا نگران ہوگا اور جب تک شہزادہ جوان نہ ہو وزیر ہی حکومت کا انتظام چلائے گا۔ یہ وصیت لکھوانے کے کچھ ہی دیر بعد بادشاہ فوت ہو گیا۔ وزیر نے بادشاہ کی وفات کے بعد سلطنت کا کاروبار سنبھال لیا اور شہزادے اور شہزادی کی بھی خوب اچھی طرح پرورش کرنے لگا۔ 2-3 سال تو اسی طرح گزر گئے۔ شہزادہ سیر و شکار، تیر اندازی، گھڑ سواری اور بادشاہوں کے طور طریقوں سے اچھی طرح واقف ہوتا جا رہا تھا، مگر ادھر وزیر کی نیت میں فتور آ چکا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ بادشاہ شہزادے کو سونپ دے۔ چنانچہ اس نے ایک ترکیب سوچی اور ایک روز شہزادے کو شکار کے لیے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے اپنے اور شہزادے کے لیے بہت تیز رفتار گھوڑے لیے۔ یہ گھوڑے اس قدر تیز دوڑ رہے تھے کہ باقی مصاحب اور سپاہی پیچھے رہ گئے۔ چلتے چلتے یہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے جس میں ایک جھیل بھی تھی۔ جھیل کے قریب پہنچ کر وزیر نے شہزادے کے گھوڑے کو چابک رسید کی۔ گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا جھیل میں جا گرا اور شہزادہ گھوڑے سے گر کر پانی میں ڈبکیاں کھاتا ہوا نظروں سے غائب ہو گیا۔ وزیر سمجھا کہ چلو شہزادے کا کام تمام ہوا۔ وہ واپس آ گیا اور اپنے ساتھیوں سے افسوس کرتے ہوئے شہزادے کے ڈوبنے کا واقعہ سنایا۔ دراصل شہزادہ ڈوبا نہیں تھا بلکہ وہاں پر ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بچہ پانی میں غوطے لگا رہا ہے تو وہ جھٹ سے پانی میں گیا اور اس طرح اس نے شہزادے کو بچا لیا اور مچھیرا شہزادے کی پرورش کرنے لگا۔ رفتہ رفتہ شہزادہ جوان ہوتا گیا۔ جب شہزادہ بھرپور جوان ہو گیا تو اس نے باپ مچھیرے سے کہا، مجھے اپنے ملک جانے دیں تاکہ میں بہن سے مل سکوں اور لالچی وزیر سے اپنی سلطنت واپس لے لوں۔ مچھیرے نے ایک گھوڑے کا بندوبست کیا اور اسے گھنے جنگل سے باہر تک چھوڑ آیا۔ شہزادہ بھٹکتا بھٹکتا کئی روز کی مسافت کے بعد ایک ایسے ملک میں پہنچا جہاں اس روز کسی شہزادے کی تاج پوشی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ یہی شہزادے کا وطن تھا۔ محل کے باہر شامیانے لگے ہوئے تھے، بینڈ باجے بج رہے تھے کہ شہزادہ بھی وہاں پہنچ گیا۔ اس نے دوری سے دیکھ کر پہچان لیا کہ تاج پہنانے والا شخص وزیر زادہ ہے۔ شہزادہ زور سے چلایا، ٹھہرو، میں آ گیا ہوں۔ سارے مجمع نے مڑ کر دیکھا تو پھٹے پرانے کپڑوں میں سنہرے بالوں والا ایک خوبصورت نوجوان گھوڑے سے اترتا ہوا نظر آیا۔ وزیر بھی شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ شہزادے نے لوگوں کو اپنے ڈوبنے اور پھر زندہ بچنے کا سارا ماجرا سنایا تو سب درباری، مصاحب اور سپاہی جھک کر اداب بجا لائے۔
اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا جنہوں نے فوراً وزیر کو گرفتار کر لیا، مگر شہزادے کی بہن نے، جو اس کی غیر موجودگی میں وزیر زادے سے بیائی جا چکی تھی، وزیر کی سفارش کر کے اسے قید سے رہائی دلا دی۔ وزیر اپنے کیے پر سخت پشیمان ہوا اور پھر ایک وفادار ساتھی کی طرح شہزادے کی بادشاہت میں اپنے فرائض انجام دینے لگا۔